سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، ہمارے پاس کچھ واجبات ہیں، کچھ فرائض ہیں۔ ہم اپنی ذات سے بڑھ کے سوچیں تو امت مسلمہ کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ احادیث میں کتنی مرتبہ ہم سن چکے ہیں یہ مفہوم کہ ہم سب ذمہ دار ہیں اور ہم سب سے سوال ہوگا۔ کن چیزوں کا سوال ہوگا؟ میرے خیال ہے جب ہم امت کے تصور میں آتے ہیں تو پھر بحیثیت مسلمان دوسرے مسلمانوں کے خون کا سوال ہوگا، ان کے حقوق کا سوال ہوگا، ظلم و زیادتی کا سوال ہوگا اور جبر کا سوال ہوگا، جس کو کہیں نہ کہیں ہم خود سے سپورٹ کر رہے ہیں۔ کس آئینے میں کر رہے ہیں؟ ہمارے کچھ مرکز اور کچھ محور ہیں جہاں سے ہم توقع یہ رکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ جد و جہد کرتے رہیں گے، حق کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے اور پھر بالعموم پوری امت مسلمہ اس کو فالو کرے گی۔ کچھ نظریات ایسے ہیں کہ جہاں سے ہم بالکل بھی کمپرمائز نہیں کر سکتے، برداشت نہیں کر سکتے۔ حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ فلسطین ایک ایسا استعارہ ہے کہ جہاں آج کے دور کی مظلومیت کی بات کی جائے، کشمیر یا اس طرح کے دیگر علاقے جو مسلمانوں کی زیادتی کی وجہ سے، جملہ بہت نازک ہے کہ ہمارے کچھ واجبات ہیں جو ہم ادا نہیں کر پا رہے اور انہی کی وجہ سے، یعنی ہمارے کمزور پڑ جانے کی وجہ سے مظلومیت کا تصور زیادہ بڑھ گیا ہے، ظلم و جبر زیادہ بڑھ گیا ہے اور وہاں پہ روز بروز ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ شاید ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ میں تاریخی پس منظر آپ کے سامنے پیش کرنے کی خواہش رکھتا ہوں، مگر شاید ہی اس ملک میں، خاص طور سے پاکستان میں اور دنیا بھر میں، مسلم بچہ کوئی ایسا ہو جو فلسطینیوں کے نام سے واقف نہ ہو۔ شاید ہی کوئی ایسا ہو جو اسرائیل کے روز کے شب و ستم اور اس ظلم و زیادتی سے واقف نہ ہو۔ تو اس حوالے سے آج کا یہ پروگرام الف لام میم تشکیل دیا گیا ہے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ حرم کہیں رسوا تو نہیں ہوا پیر حرم کی کم نگاہی سے، اور جوانان تاتاری کس قدر صاحب نظر نکلے، کیونکہ زمانے میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ تو ادھر ادھر کے فلسفے میں کہیں تبدیلی نہیں آنی چاہیے۔ اس معاملے پہ ہم نے آج کا یہ پروگرام تشکیل دیا ہے۔ میں بہت ہی خوش ہوں آج کے گیسٹ کو دیکھتے ہوئے۔ بہت زیادہ حساس موضوع بھی ہو سکتا ہے، مگر اس پہ ہر لحاظ سے ایک سنجیدہ گفتگو درکار ہے، اور انتہائی سنجیدہ۔ پاکستان کے صف اول کے علماء جب گفتگو کرتے ہیں تو اس کی خوشبو سے، اس کی مہک سے ہر کوئی لطف اندوز ہوتا ہے، پھر حکمت کے وہ دانے چن لیے جاتے ہیں۔ خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں مفتی فضل سبحان صاحب کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں آج کے دوسرے مہمان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جامعہ کراچی سے ان کا تعلق ہے، شعبہ علم و تدریس سے خوبی سے واقف ہیں، اور پھر ہر دفعہ میں یہ تعارف میں اضافہ کرتا ہوں کہ یہ تحقیق کے اوپر مبنی جملوں اور تمام گفتگو کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں ڈاکٹر عمیر صدیقی صاحب کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور، پہلا سوال آپ کی طرف ہے۔ ابھی جو ریسنٹ بیان آیا ہے امام کعبہ کی جانب سے، اس پہ آپ کا کیا دیکھنے کا انداز ہے؟ اور پھر فلسطین کے لیے پہلے اور بعد میں فرق آنا چاہیے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ یہود و نصارہ سے دوستی نہ رکھو، بلکہ جو ان سے دوستی رکھے گا پھر وہ انہی میں سے ہے۔ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے، تو پھر ہمیں کیسے معاملات دیکھنے چاہیے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھیں، قرآن کریم کی آیات کے تناظر میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایک موقع پر رب کریم فرماتے ہیں لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں۔ بے شک۔ دوسرے موقع پر فرمائے لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، بے شک۔ میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، سورہ ممتحنہ 28واں پارہ۔ تیسرے موقع پر فرمائے لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مومن کافروں کو دوست نہ بنائے۔ یہ آخر میں ایک جملے کا اضافہ ہے کہ ایسے مومن کہ جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رہے ہیں، ولی بنا رہے ہیں اپنا۔ اب دیکھیں، یہود و نصارہ کے ساتھ جو تعلق ہے، فقہا نے قرآن کریم سے استدلالات کیے ہیں۔ صحیح۔ ایک ہے موالات، ایک ہے مدارات، ایک ہے مواسات اور ایک ہے معاملات۔ اس کو کیٹیگرائز کیا ہے اور کرائیٹیریا بنایا ہے، 4 کیٹیگریز ہیں۔ کہ صرف مدارات آنا جانا وہ سب کے ساتھ ہو سکتا ہے، مواسات ایثار اور ہمدردی وہ کافروں کے ساتھ کرنے میں انسان زیادہ اجر کا مستحق بن جاتا ہے، معاملات بھی ان سے کیے جا سکتے ہیں، لیکن موالات جس کو قلبی محبت کہا گیا ہے کہ ان کے جو قلوب تمہاری طرف اتنے مائل ہو جائے کہ تم مسلمانوں سے ہی طرز تغافل برت لو، تو یہ بالکل جائز اور مناسب نہیں ہے۔ عام طور پر دوسرے کافروں میں اور یہود میں ایک فرق ہے،
اور وہ ہمیں ملحوظ نظر رکھنا چاہیے، اسی لیے کہ وہ فرق قرآن نے بتلایا، وہ بھی سورہ مائدہ ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، کہ ایمان والوں کے لیے سب سے زیادہ دشمنی میں اور بغض میں، شدت میں جو زیادہ ہے، ایکسٹریم وے پر جو لوگ گئے ہیں وہ یہود ہیں۔ اور اس کی وجہ مفسرین نے لکھی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ بھی کیا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں زہر بھی ملایا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو بھی کیا، اور کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ انہی یہود کو مغضوب علیہ کہا گیا، یعنی مغضوب علیہم ولا الضالین، تو مغضوب سے مراد یہود اور ضالین سے مراد نصارہ۔ مغضوب جس پر غضب ہوتا ہے، ان کو مغضوب کیوں کہا؟ یعنی الفاظ مترادفہ کے طور پر تو یہود و نصارہ دونوں مغضوب بھی ہیں، ضالین بھی، لیکن اسپیسیفک یہود کو مغضوب کیوں کہا؟ فرمایا اس لیے کہ علم ہونے کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا، اس پر اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے، غضب علیہ ولعنہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت۔ تو یہ جو ان کے اندر ہیں، اس کی وجہ سے ان کی دشمنی بہت زیادہ سخت ہے، اور دینی اعتبار سے بھی اور پاکستان کے استحکام کے اعتبار سے بھی۔ ہم بانی پاکستان کو اپنا آئیڈیل اور ان کے بیانات کو پاکستان کی پالیسی کا حصہ تصور کرتے ہیں، تو بانی پاکستان نے اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ فرمایا امت مسلمہ کے قلب میں خنجر ڈالا گیا ہے، خنجر گھسایا گیا ہے، یہ ایک ناجائز ریاست ہے جسے پاکستان کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ دوسری جنگ عظیم کے موقع پر امریکہ نے جب اسرائیلی یہودی آبادکاری جبرن وہاں پر مسلط کی تو فرمایا یہ ایک بے ایمانی فیصلہ ہے، اور 1917 میں اصل میں برٹش نے ان کو اس وقت سے بسانا شروع کر دیا تھا۔ تو ہم اسرائیل کو دوسرے ممالک کی بنسبت قدرے مختلف انداز سے اس لیے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک بنیادی چیز آپ سمجھ لیں، انہوں نے فلسطین پر جبرن تسلط کیا ہے، یعنی جیسے کشمیر کے بارے میں ہمارا اصولی موقف ہے کہ ان کو خود مختاری دی جائے، ان کی اپنی مرضی ہے جس کے ساتھ الحاق کرے، یہ فلسطینیوں کو خود مختاری نہیں دے رہے۔ دوسری وجہ ٹل ناؤ، آج تک ان کی باؤنڈریز متعین نہیں ہے، وہ ہر جگہ دندناتے پھرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ وہاں ہمارا بیت المقدس ہے، اس کو ہم دوسرے ممالک کے ساتھ کمپیر نہیں کر سکتے، یا تو ہم بیت المقدس سے دستبردار ہو جائے یا اسرائیلیوں کو دستبردار ہونا پڑے گا۔ تو ان تمام چیزوں کے تناظر میں یہاں پر اسرائیل کے ساتھ ہمارے تعلقات وہ پاکستان اور اسلام کے لیے بالکل نقصان دہ ہیں، اور جو شیخ سدیس کا خطبہ جواز کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ انہیں تسلیم کیا جائے یا ہم تسلیم کرنے کی طرف جا رہے ہیں، بلکہ انہوں نے فلسطینیوں کے حق میں دعا بھی کی ہے اور ان کے حقوق کو اپنے انداز سے اٹھایا بھی ہے۔ خوب ہو گیا ڈاکٹر صاحب، یہ سوال بنتا ہے کہ بالفور معاہدہ ہو، ایک منظم انداز سے اسرائیل کو بنایا گیا، یہودیوں کو وہاں پہ بسایا گیا، مگر ہم شاید اس سے اختلاف نہ کریں، ہم اس سے ضرور اختلاف کریں گے کہ مسلمانوں کی نسل کشی بھی کی گئی، ان کے علاقے، ان کے گھر، ان کے حقوق ان سے چھینے گئے۔ اب جو دیکھا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار ہو رہے ہیں، اماراتی تعلقات ہوں، اس کے علاوہ پھر حجاز مقدس کے معاملات آپ کے سامنے ہیں، تو کیا ہم اب اسرائیل کو تسلیم کرنے لگیں؟ پاکستان کی حیثیت سے بات نہیں کر رہا، امت مسلمہ کیا اب ان سے دوستی کر لے، قطع نظر کے فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اہم موضوع پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور پاکستانی میڈیا میں عمومی طور پر ایک تحقیقی انداز سے اس عنوان پر بات نہیں کی جاتی، اور میں چاہوں گا کہ اس موضوع پر مزید پروگرامز ہونے چاہیے تاکہ تفصیلی طور پر عوام کے سامنے حقائق کو لایا جا سکے۔ میں مفتی صاحب قبلہ کی بات کی تائید کروں گا کہ اب شیخ عبد الرحمن سدیس کا جو خطبہ ہے 4 ستمبر 2020 کو جو جمعۃ المبارک کا 2 خطبوں کی صورت میں انہوں نے ڈیلیور کیا ہے، تقریباً ان 26 منٹ کے حصوں میں مجھے کہیں بھی کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی کہ جس میں انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے متعلق یا اسلامی اصولوں کو پامال کرتے ہوئے کسی نئے ریلیشن کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے کوئی بات کی ہو۔ ہاں، ابتدا میں انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ اسلام کی دعوت دینے کے لیے تبلیغ کے حوالے سے یہ ممکن ہے کہ ہم یہود و نصارہ کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، انہوں نے سیرت سے اس کی مثالیں دی ہیں کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بہتر انداز سے خوش اسلوبی سے معاملہ سر انجام دیا تاکہ انہیں اسلام کی طرف لایا جا سکے۔
پھر دوسرے خطبے میں انہوں نے خصوصی طور پر یہ بتایا کہ پوری امت مسلمہ کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہے، اور فلسطین کی آزادی کے لیے یہود کے شکنجے سے ہر قسم کے وسائل کو استعمال کرنے کی انہوں نے ترغیب دی ہے، اور خطبے کے آخر میں فلسطین کے لیے انہوں نے دعا بھی کروائی۔ یہ تو پہلی بات کا حصہ ہے، کیونکہ میڈیا پر یہ پروپیگنڈا وار کا حصہ ہوتا ہے۔ میں یہ خصوصی طور پر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جیروزلم پوسٹ جو اسرائیل کا اخبار ہے، ہاریڈز ہے، جیروزلم پوسٹ اور اخبارات بھی ہیں، تو یروشلم پوسٹ میں باقاعدہ اس کو ہیڈ لائنز میں لگایا گیا ہے کہ جناب خانہ کعبہ سے مکہ کے امام سدیس نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف پیشرفت کی کا عندیہ دے دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروپیگنڈا وار کا حصہ ہے، ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے، اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا یا نہ کرنا، امارات یا دیگر عرب ممالک یا پاکستان کا اس میں کیا کردار ہو سکتا ہے۔ تو میں یہاں پر چند باتوں کی اصولی طور پر وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ نمبر ایک، بحیثیت مسلمان ہم اس بات کی وضاحت کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، بے شک رکھتے ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، اور حضرت موسیٰ اور مسیح علیہ السلام نے جو دین پیش کیا وہ اسلام ہے، وہ یہودیت یا نصرانیت نہیں ہے۔ ہم یہودیت کے بحیثیت ایک مذہب خلاف نہیں ہیں۔ صحیح۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں اہل کتاب یہود و نصارہ دونوں موجود تھے، اور میں آپ کی معلومات کے لیے بتاؤں کہ تقریباً 40 سے زائد صحابہ کرام اور صحابیات میں مرد اور عورت ایسے ہیں کہ جن کا تعلق مذہباً نسلاً یہود سے تھا، اور نصارہ کے مقابلے میں زیادہ مسلمان ہونے والے یہودی ہیں۔ تو ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ اسرائیل کی بنیاد یہودیت کے مذہب پر نہیں ہے۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب میں اس کو کنٹینیو رکھنا چاہوں گا، ایک مختصر سا وقفہ لے لوں، ضروری ہے اس وقت مختصر سا وقفہ لینا، اس کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو اس موضوع کو بھی جاری رکھیں گے اور پھر ایک اور مہمان سے آپ کی ملاقات بھی کرائیں گے۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ اسلامی میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بہت ہی حساس اور سنجیدہ گفتگو چل رہی ہے اس وقت امام کعبہ کے بیان کے اوپر جو ریسنٹلی ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، پروپیگنڈا ہے یا نہیں ہے، اس حوالے سے، اور بالخصوص فلسطین کی حمایت میں آج کا پروگرام ہمارا جا رہا ہے۔ تو ہمیں پورا یقین ہے کہ آج بھی مظلوم ہی کی آواز بن کے ہم انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے اٹھیں گے اور قرارداد بھی لے کے اٹھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو چل رہی تھی، اسی دوران ہمارے پاس ایک بہت ہی منفرد، بہت ہی معظم، بہت ہی معتبر شخصیت نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ کراچی یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہے اور شعبہ اصول دین سے آپ کا تعلق ہے۔ ڈاکٹر اسحاق اہلن صاحب کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کا تسلسل جاری تھا، آپ نے کچھ نکات مولانا صاحب نے بیان فرمایا، تو آپ اس کے حوالے سے گفتگو فرمائیں۔ میں پہلی بات میں نے یہ رکھی کہ ایک تو سدیس کا جو خطبہ ہے اس کو اس کے اصل کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے، یروشلم پوسٹ کی خبر درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ بات سمجھ لیں کہ یہودیت کے بحیثیت ایک مذہب ہم مخالف نہیں ہیں۔ اسرائیل کی بنیاد یہودیت پر نہیں ہے، وہ زائنزم پر ہے۔ جب آپ یعنی بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں تو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جینیسس چیپٹر 15 ورس 17، 18، 19 اور 20 اس میں باقاعدہ دا پرومس لینڈ کا ایک میپ ہے جو آپ کو ملتا ہے۔ ایکسوڈس میں بھی اس کا ذکر ہے، اس کو کہتے ہیں ارض موعودہ، جس کو دور حاضر میں ہمارے ہاں لوگ ٹیمپل آف سولومن یا اسے گریٹر اسرائیل یا ان ناموں سے مختلف اندازوں سے ڈاکومنٹریز بھی آپ نے بنی ہوئی دیکھی ہوں گی۔ تو موجودہ اسرائیل پر جو ڈومینیٹنگ پارٹی ہے وہ اشک نازی جوز ہیں، وہ اشک نازی یہودی ہیں، وہ اصلاً اپنی نسل کے اعتبار سے یہودی بھی نہیں ہیں۔ دوسری ایک اہم بنیادی بات یہ ہمیں ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ 1917 میں آپ نے بیلفور ڈیکلیریشن کا ریفرنس یہاں پر دیا ہے کہ جب ٹرسٹ ٹیریٹری کے طور پر باقاعدہ فلسطین کو رکھا گیا ہے برطانیہ کے پاس، اور فرسٹ ورلڈ وار میں ترکی کو سلطنت عثمانیہ کو شکست ہوئی ہے، تو باقاعدہ یعنی برٹش نے خط لکھا ہے زائنس فیڈریشن کو اور کہا ہے کہ ہم اپنے وعدے کے مطابق یہ خطاب کو دینے جا رہے ہیں۔ 2000 سال کے بعد جنرل ایلن بی 1917 میں بیت المقدس میں داخل ہوا ہے، آج بھی اس کی ویڈیوز آپ کو یوٹیوب پر ملتی ہیں۔ 1917 کے بعد 48،
اسرائیلی ریاست کا اعلان ہوتا ہے، 48 کے بعد 67 عرب اسرائیل وار ہوتی ہے، اور اب حال ہی میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کس طرح سے تل اویو سے اسرائیل کے دارالحکومت کو منتقل کرنے کا حکم سنایا ہے کہ اسے اب باقاعدہ یروشلم کی طرف منتقل کیا جا رہا ہے۔ بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ اسرائیل کو قبول کرتے ہیں تو دو بڑے ایشوز آپ کے سامنے ہیں۔ نمبر ایک، آپ کی خارجہ پالیسی کے اعتبار سے یہ اسلامی دنیا کے لیے فائدہ مند ہوگا یا نقصان دہ ہوگا؟ تو یہ سمجھ لیجئے کہ اسرائیل کی باؤنڈریز تو بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ فرام یوفریٹس ٹو نائل، دریائے فرات سے دریائے نیل تک، فرات عراق میں ہے اور نیل مصر میں ہے، اور اگر آپ اس کے ارد گرد کے تمام خطوں جو بائبل میں ذکر ہیں، جو میں نے ریفرنس آپ کے سامنے پیش کیا، اگر آپ ان خطوں میں دیکھیں تو اس میں خیبر کے وہ علاقے بھی شامل ہیں جہاں پر یہودیوں کے باقاعدہ بستیاں آباد تھیں، گویا کہ وہ مدینہ طیبہ کا ایک حصہ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرتے ہیں تو یہ ڈکلیریشن آف وار ہے، کیونکہ یوفریٹس دریائے فرات سے دریائے نیل تک، مصر اور عراق اور مدینہ طیبہ کا یہ تمام کا تمام حصہ گریٹر اسرائیل کے یا دا پرومس لینڈ کے ایریا میں آتا ہے۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ بیت المقدس اور خانہ کعبہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے دو اہم مراکز ہیں۔ یہ نسل پرستی کے مراکز نہیں ہیں، کیونکہ جب آپ انٹرنیشنل لیول پر ان یعنی زائنسٹ کے ساتھ جب آپ رابطہ کرتے ہیں یا آپ کے ڈائلاگز ہوتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ دیکھو جیسے تمہارے لیے خانہ کعبہ ہے، بیت المقدس ہمارے لیے تو ایسا نہیں ہے۔ خانہ کعبہ کو نسل پرستی کی بنیاد پر قائم شدہ کوئی مسجد یا عبادت گاہ نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا زمین پر پہلا عبادت کا گھر ہے۔ بیت المقدس زمین پر اللہ کی عبادت کا دوسرا گھر ہے۔ ابراہیم، بس میں ایک بات مکمل کر دوں کہ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، اپنے ایک بیٹے یعقوب علیہ السلام کی نسل کو بیت المقدس میں آباد کیا، دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی نسل کو خانہ کعبہ میں آباد کیا، لیکن خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اب مسجد حرام اور مسجد اقصی دونوں کی نگرانی خاتم النبیین محمد الرسول اللہ اور ان کے غلاموں کے پاس ہوگی۔ یہ نسل پرستی کی عبادت گاہی نہیں ہے، یہ اللہ کی عبادت کا مرکز ہے اور اہل ایمان کے پاس رہے۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ دل تو یہ بھی کر رہا ہے، تلخ اور سنجیدہ گفتگو ہے، غلاموں کے پاس جو ذمہ داریاں آج ہیں ان کو بھی ذرا آسان طریقے سے سنبھال لیں تو بہت اچھا ہو جائے۔ وہ ذمہ داریاں بھی ہمارے حصے میں آئیں گی کیونکہ ہیں ہمارے حصے میں۔ ڈاکٹر صاحب سوال بڑا خاص ہے، عرب اور اسرائیل تعلقات جس طرح سے بڑھ رہے ہیں، اس میں ترقی و تنوع آ رہی ہے، اس کا اسلامک ممالک میں کیا اثر پڑے گا اور پھر کیا ہم بھی اسی رنگ میں رنگ دیے جائیں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بات تو اس میں امام کعبہ کی بھی تھی، جی، اور ایک طرف پوری امت مسلمہ ہے، دوسری طرف اسرائیل کھڑا ہے۔ لیکن جب آپ آسمانی باتیں کرتے ہیں تو زمینی حقائق کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ واہ خوبصورت۔ اگر اسرائیل کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے کی بات آتی ہے تو نہ کرنے کے اوپر تو دنیا میں خاموشی ہے، لیکن اگر آپ تسلیم کرنے کے اوپر آتے ہیں تو امت مسلمہ بٹ جاتی ہے، ایسے ہی وہ پھر تقسیم ہو جاتی ہے۔ تو سنت نبویہ یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک جائز بات کو اخذ کرنے کے لیے بھی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس جائز کام کو اخذ کرنے کی وجہ سے ایک تفرقہ پیدا ہوتا ہے جی، اور ایک انتشار پیدا ہوتا ہے تو آپ کو وہ جائز کام چھوڑنا پڑتا ہے۔ خوب، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ واقعہ، وہ حدیث ذہن نشین رہنی چاہیے جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس بات کی خواہش کا اظہار فرمایا اور پھر فوراً یہ بات بھی ارشاد فرما دی۔ خواہش کیا تھی کہ عائشہ بیت اللہ کے دروازے ایک زمانہ تھا کہ دو ہوتے تھے، ایک دروازہ داخل ہونے کے لیے ہوتا تو دوسرا دروازہ باہر کی طرف جانے کے لیے تھا، بعد والوں نے اس کا ایک دروازہ کر دیا، دوسرا دروازہ ختم کر دیا۔ میرا بہت جی چاہتا ہے کہ میں دوسرا دروازہ پھر سے لگوا دوں کہ تاکہ امت کے لیے آسانی ہو، لیکن آپ کرتے کیوں نہیں ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ بعد والے لوگ بیت اللہ کا مذاق بنا دیں گے، کوئی آئے گا دروازہ ہٹا دے گا، کوئی تیسرا آئے گا وہ دوبارہ لگا دے گا، پھر کوئی آئے گا وہ ہٹا دے گا، یعنی امت ایک انتشار کے شکار ہو جائے گی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جن روایات کا اور جن واقعات کا اور حالات کا امام کعبہ نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے اور اچھا رکھے، انہوں نے جس طریقے سے اس کے ذکر کیا ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن جو ماحول چل رہا ہے، جی، آپ کی بات کو جس بیک گراؤنڈ کے اندر لیا جاتا ہے جی، تو وہ بھی پھر ہمارے ایک فطری تقاضا ہے کہ ہم
جس ماحول میں رہ رہے ہیں، دائیں سے کچھ باتیں آتی ہیں، کچھ بائیں سے آ رہی ہوتی ہیں، جی اس میں ایک آپ بھی کچھ کہتے ہیں، تو میں یہ سمجھوں گا نا کہ آپ یا تو اس کی طرف داری کر رہے ہیں یا پھر اس کی طرف داری کر ایسا رہے ہی ہیں۔ ہے، ماحول تو ایسا ہو گیا۔ ماحول ایسا بنا ہوا ہے۔ تبھی میں نے آپ سے کہا کہ زمینی حقائق کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ بات اگر آتی ہے کہ جی فقہا کیا کہتے ہیں، ہمارا مذہب کیا کہتا ہے، رسول اللہ کی سیرت کیا ہے، آپ کے حالات کیا ہیں، ہمارے صحابہ کیا تھے، تو رسول اللہ کی تو ساری زندگی اس بات میں گزر گئی کہ جوڑ رکھا جائے، تعلق کو بہتر سے بہتر بنایا جائے، اختلاف کو کم سے کم کیا جائے، چاہے سامنے والا مسلمان ہو یا کافر ہو، کافر میں پھر وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ لیکن کبھی ایسا بھی تو ہوتا تھا کہ ایک مسلمان سے رسول اللہ ناراض ہو جاتے تھے، تو پھر اگر وہ صحابی یہاں سے آتے تو حضور اپنا چہرہ مبارک موڑ لیا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ اور پھر جب وہ وہاں سے آتے تھے تو حضور یوں چہرہ موڑ لیا کرتے تھے۔ یہ کیا تھا؟ جب ایک کافروں کے حوالے سے آپ کی تعلیمات ہیں، مسلمانوں کے حوالے سے ان تعلیمات کو آپ کیا نام دیں گے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ پوری پبلک کے سامنے اس ناراضگی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب سعودیہ کے حوالے سے ایک طرف یہ ہے کہ چند روز قبل وہ اعلان کرتے ہیں کہ جی آزاد فلسطین ریاست کے قیام تک اس بات کے کوئی امکان نہیں ہے جی کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں۔ جی یہ واضح ان کا ایک بہت کلیئر انہوں نے کہا، بہت کلیئر کہا ہے۔ اسی کے چند روز بعد امام کعبہ جب اس قسم کی احادیث اور روایات سنا رہے ہیں، تو وہ کوئی ہمارے محلے کے مسجد کے امام تو نہیں ہے، واہ 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 امام کعبہ ہیں۔ واہ، ان کی بات کو بہت ساری جگہوں پر اس تناظر میں لیا جاتا ہے کہ یہ مسلم امہ کی آواز ہے، رجحان بنایا جا سکتا رجحان بنایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر دوسری طرف یہ ہے کہ جو ماحول چل رہا ہے اس ماحول میں آپ وہ بات کر رہے ہیں۔ تیسری طرف یہ ہے کہ امام کعبہ جو کچھ بیان کر رہا ہوتا ہے تو وہ سعودی گورنمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے، ایسا ہی سب لکھا آپ ہوا اس سے انکار نہیں کر سکتے، ایسے وہ ہوتی ان کی پالیسی ایسے ہے۔ ہی۔ اور پھر چوتھا یہ کہ اب تک اتنے دن گزر گئے ہیں، سعودی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی تردید نہیں آتی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جی سوشل میڈیا کے اوپر اتنا بہت خاص خلفشار پہلو ہے۔ چل رہا ہے، ابھی تک وہاں سے کوئی وضاحتی پہلو نہیں آ رہا ہوتا، تو یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، بنتی ہے کہ وہ اس انتشار کو ختم کرنے کے لیے کم از کم ایک وضاحتی بیان پیش کریں کہ امام کعبہ کی باتوں کا ہماری اس اسٹیٹمنٹ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ویسے ہی ایک بات ہے کہ جی غیر مسلموں سے ہمارا رابطہ اور تعلق ہونا چاہیے، کس نے انکار کیا کہ نہیں ہونا چاہیے؟ علماء بیٹھے ہیں، علماء کے سامنے میں ایک بات عرض کروں گا کہ فقہا نے جن باتوں کو بہت واضح الفاظ میں بیان کیا ہے، اس میں مدارات بھی ہے، اس میں مواسات بھی ہے، اس میں موالات بھی ہے، یعنی ایک قلبی تعلق ہے، وہ تو ممکن نہیں ہے کہ ایک مسلمان کسی کافر سے رکھے، اور ایک یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ ہمدردی رکھیں، آپ ان کے غمخوار بن جائیں، آپ ان کے ہمدرد بن جائیں۔ فقہا نے لکھا ہے کہ یہ ان کافروں کے ساتھ ہوتا ہے جو آپ کے خلاف برسر بیکار نہیں ہوتے ہیں، یہ ان مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ہر جو کافر سامنے آ جائے آپ اس سے ہاتھ میں لا لیں۔ صحیح صحیح۔ لیکن فلسطین میں کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے، کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ اس تناظر میں اگر آپ کہیں کہ جی آپ ان کے سامنے ہاتھ بڑھا کر تعلقات اچھے کریں، ان کے دل دکھانے جیسا ہوگا یقیناً۔ جب عام ایک مسلمان فلسطین کا جب ایسے دیکھ رہا ہوگا، مفتی فضل سبحان صاحب، ہم جب تقاریر بھی کرتے ہوتے تو پھر دو ہی روسٹرم ہوتے تھے، ایک موافقت میں ایک مخالفت میں، اب تو ایک تیسرا ہے جس کی ضرورت پیدا ہو گئی، یہ معاشرے نے پیدا کر دی منافقت میں، نہ ہم ادھر میں ہیں نہ ہم ادھر میں ہیں۔ مجھ جیسے انسان بھی تردد میں ہے کہ وہاں پہ تو حرمین شرمین کا ایک مقام ہے، ہمارے لیے تو پھر وہ قابل قبول نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے کوئی بات کہہ سکیں، مگر جب ہم فلسطینیوں کو دیکھتے ہیں تو اس وقت پھر برداشت کی کیفیت نکل جاتی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ پھر یہ عرب ممالک یا مسلمان ممالک کیسے اپنے سفارتی تعلقات کھول دیتے ہیں۔ اس کو آپ شرن جائز سمجھتے ہیں، مناسب سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، ایک بنیادی بات یہ سمجھ لے کہ ہمارے لیے آئیڈیل جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور قرآن ہے، حدیث ہے، صحابہ ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، کہ اگر وہ لوگ ایمان لے آئے جیسا ایمان صحابہ تم لائے ہو تو وہ ہدایت یافتہ ہے۔ خوب۔ تو سعودیہ کی جو پالیسی ہے اسے ہم اپنے لیے مطلب ایک رول ماڈل کے طور پر یا مشعل راہ کے طور پر نہیں دیکھ سکتے اور نہ لے سکتے۔ یہاں پر صرف تسلیم کرنے کی بات نہیں ہے کہ یہود کے ساتھ ہمارے معاملات ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے۔ اسرائیل ظلم کر رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ایسا ہی بیت المقدس کو اپنے ناپاک جوتوں سے رونتا ہے، اس کے تقدس کو پامال کرتا ہے، ایسا ہی۔ ہزاروں نوجوانوں کو بے دردی سے شہید کیا گیا، عصمتیں لوٹی گئی، بچوں کو گولہ بارود کی نظر کیا گیا،
شاعر اسلام کی توہین کی گئی، تو اس موقع پر اس کو تسلیم کرنا یہ در حقیقت ظالم کی حمایت ہے۔ ایسا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ مدد کرو اپنے بھائی ظالم کی بھی اور مظلوم کی بھی۔ تو پوچھا گیا کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد سمجھ سے بالاتر ہے۔ فرمایا اس کو اس کے ظلم سے روکو۔ بہت سی روایات ایسی ملتی ہے کہ جب ہم طاقت اور وسعت کے باوجود ظالم کو ظلم سے نہیں روکتے تو اللہ مرنے سے پہلے ان لوگوں کو بھی اس میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے پڑھی، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہاں دو نکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مومن کافروں کو دوست نہ بنائے، قلبی تعلق نہ ہو۔ صحیح۔ پھر آگے فرمائے من دون المومنین، اور وہ بھی اس صورت میں کہ دوسرے مومنوں کو چھوڑ کر۔ تو یہاں پر ان فلسطینیوں کے قلب میں خنجر مارا جا رہا ہے، یعنی مسلمان کا کانسیپٹ کیا ہے؟ اخوت اس کو کہتے ہیں، چوبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بیتاب ہو جائے، خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم میر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ تو المسلم کا جسد واحد کا کانسیپٹ کہاں چلا گیا؟ تمام فقہاء اس بات پر متفق ہے کہ اگر ایک مسلمان عورت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس کی چادر عصمت کو تار تار کیا جا رہا ہے، اور وہ مشرق میں ہے اور مشرق کے مسلمان اس کی داد رسی پر قادر نہیں ہے، تو مغرب کے مسلمانوں پر بھی اس کی مدد فرض ہو جاتی ہے۔ اسی بنیاد پر تو سرحدات اور باؤنڈریز ایک موقع پر بالکل معدوم اور مفقود نظر آتی ہے۔ تو ہم اس بنیاد کو سامنے رکھیں۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ آگے فرمایا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کرے گا یعنی ان کی امیدوں پر پانی پھیرے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اللہ کی طرف سے وہ کسی دین پر نہیں ہے۔ ہاں ایک صورت میں إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَىٰ، یہ جو نقطہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کو ڈر لگ رہا ہے، آپ کی کوئی ظاہری مجبوری ہے، تو آپ ظاہراً تو ان کے ساتھ دشمنی کا رویہ نہ اپنائیں، لیکن باطن سے دوست بھی نہ بنائیں۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ فرمایا کچھ لوگوں کے سامنے ہم مسکراتے چہروں کے ساتھ آتے ہیں، وَقُلُوبُنَا تَلْعَنُهُمْ، لیکن ہمارے دل ان پر لعنت برسا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم اگر اس سیناریو میں اور اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ اس تناظر میں دیکھیں گے تو یہ صرف ان کو تسلیم کرنے اور نہ کرنے کی بات نہیں ہے، یعنی یہ آپ کشمیر کے اصولی موقف سے بھی دستبردار ہو رہے ہیں، اور یہ ظالم کی مدد بھی کر رہے ہیں، اور مظلوم کی آپ داد رسی کرنے کے بجائے مزید ان کو جو ہے وہ پریشان کر رہے ہیں، کو تکلیف دے رہے ہیں، ایذا پہنچ رہا ہے۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ فلسطینی مسلمان ہو یا کشمیری مسلمان ہو یا پھر کہیں بھی مظلوم انسان ہو، پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں، وہاں کے بچے جب وہ ہاتھوں میں پتھر اٹھاتے ہیں، ٹینکوں کا سامنا کرتے ہیں، تو پھر ان کی آواز نعرہ تکبیر کے ساتھ ساتھ پاکستان کی طرف بھی جاتی ہے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ شاید یہ اسی ملک کی تسلسل کا ایک کڑا ہے، ایک حصہ ہے کہ جہاں پہ اس کے بانی نے کہا تھا کہ ہم تسلیم نہیں کرتے، یہ خنجر ہے جو مسلمان امت میں گھونپا گیا ہے۔ ایک مختصر تفصیل لیتے ہیں، الفلامی میں لوٹ کر آئے گا، آپ کا انتظار ہے۔ الف لام میم میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ بہت ہی حساس موضوع اور سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے اس وقت حالیہ بیان کے اوپر بھی اور فلسطینیوں کی حمایت کے اوپر بھی۔ آپ کو اندازہ ہے کہ یروشلم ایک خاص مقام رکھتا ہے، اب تو یہ نام بھی کم لیا جا رہا ہے، مگر ایک متنازع علاقہ ہے۔ متنازع کیوں ہے؟ یہ اقوام متحدہ کی قرارداد کے حوالے سے ہے۔ اب جب جو چیز متنازع ہوتی ہے وہ کسی کا کیپٹل تو نہیں ہو سکتی، کم سے کم دارالخلافہ نہیں ہو سکتی۔ اسرائیل اگر یہ ارادہ رکھتا ہے، بلکہ اب تو اظہار بھی کر چکا ہے کہ وہ یروشلم کو اپنا دارالخلافہ اگر بنا لیتا ہے، تو ہم یا کوئی بھی اسلامی ملک اگر سفارتی تعلقات جوڑتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو اس کی آئیڈنٹی اس کے کیپٹل کے ساتھ تسلیم کر رہا ہے۔ ڈاکٹر عمیر صدیقی صاحب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر حجاز مقدس
امارات، مصر یا ایون پاکستان بھی اس کو تسلیم کر لے تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ وہ یروشلم کو ایز اے کیپٹل تسلیم کر رہا ہے اور پوری آئیڈینٹی کے ساتھ قبول کر رہا ہے؟ دیکھیے تاریخی تناظر میں اس مسئلے کو دیکھنا ضروری ہے. بیت المقدس حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں آزاد ہوا اور تقریباً 490 ہجری میں یہاں پر صلیبی جنگوں کے نتیجے میں کروسیڈرز کا قبضہ ہو گیا. تقریباً 90 برس کے بعد جس عظیم سلطان کے ہاتھوں بیت المقدس ری کیپچر ہوا ہے وہ سلطان المجاہدین حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں. اور جس وقت آپ بیت المقدس کو فتح کر کے بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے ہیں، یہ عین وہی تاریخ ہے جس شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 27 رجب کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تشریف لائے تھے. یہاں پر اگر آپ اپنی اسکرین پہ دکھا سکیں تو 2 مقدس ترین مقامات ہیں. ویسے تو بہت سارے مقدسات یہاں پر ہیں لیکن ایک تو ڈوم آف دا راک ہے جو آپ کو ایک پیلے رنگ کا آپ کو ایک گنبد نظر آتا ہے، اس کے نیچے ایک چٹان ہے. یہ وہ چٹان ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے اور اسی مقام پر اسی خطے میں تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب اسراء میں کروائی ہے. دوسری مسجد اقصیٰ ہے کہ جہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 10,000 نمازوں کے برابر ہے اور یہ وہ مقدس مقام ہے کہ جو خانہ کعبہ کے بعد ایک دوسرا مقدس مقام کے طور پر امت مسلمہ میں جانا اور پہچانا جاتا ہے. ہسٹوریکلی ہمارے ہاں اس وقت نوجوان نسل کے اندر اس تاریخ کو منتقل اس لیے نہیں کیا جاتا تاکہ ہم دوبارہ اس خطے کو ری کیپچر کرنے کے لیے ہمارے دل میں وہ جذبات پیدا نہ ہو سکیں. احادیث مبارکہ کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ قرب قیامت میں یہاں دوبارہ خلافت ہوگی اور امام مہدی علیہ السلام اس خطے کو اپنا پایہ تخت بنائیں گے. جو سوال آپ نے کیا ہے، ایک بات ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ جب حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خطے کو فتح کیا تو ایک معاہدہ لکھا گیا جو مسجد ایلیہ میں، وہاں مسجد عمر میں باقاعدہ وہاں آج بھی لکھا ہوا ہے. اس میں ایک شق یہ بھی تھی کہ یہاں پر تمام غیر مسلمین کو وزٹ کی اجازت تو ہوگی لیکن کسی یہودی کو یہاں آباد رہنے کی اجازت نہیں ہوگی. آپ دیکھیے کہ جب سن 490 ہجری میں کروسیڈرز حملہ کرتے ہیں، سن 583 ہجری کے قریب بیت المقدس سلطان کے دور میں آزاد ہوتا ہے، پھر بالآخر یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ 1917 میں جا کر یہاں یہ سارا خطہ ری کیپچر ہوتا ہے. یہودی ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب انہیں ٹائٹس نے، یونانیوں نے، رومنز نے ان کا قتل عام کیا ہے، بیت المقدس کو تاخت و تاراج کیا، تو اس پورے خطے کی ایک تاریخ ہے. یہاں پر باقاعدہ ایک پولش جو گزرا ہے، اس کا نام ہے لیو پنسکر. اس نے ایک کتاب لکھی آٹو ایمنسپیشن. اس نے یہودیوں سے کہا کہ بھئی جوئش کوئسچن کو ایڈریس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تمہاری کوئی فادر لینڈ ہونی چاہیے. ہمارے پاس کوئی خطہ زمین نہیں. تو پوچھا گیا وہ کون سا ہوگا؟ اس نے کہا وہ یروشلم ہے. اس کے فوراً بعد تھیوڈور ہرزل ہے جس کو زائنزم کا بانی کہا جاتا ہے، اس نے کہا کہ ایک یہودی ریاست ہونی چاہیے، وہ بیت المقدس ہوگا. سلطان عبد الحمید ثانی کے پاس جب یہ گئے ہیں تو سلطان نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر کہا کہ میں تمہیں اتنی زمین کا ٹکڑا بھی فلسطین میں سے نہیں دوں گا، کیونکہ مسلمانوں کو یہ معلوم کہ اگر آپ نے یہودیوں کو یہاں داخلے کی اجازت دی تو یہ ایکسپینڈ کریں گے اور نتیجتاً یہ تمام تر خطے آپ کے ہاتھ سے نکلتے چلے جائیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1917 میں یہاں پر یہودی داخل ہوئے، 1923 میں سلطنت عثمانیہ کا اختتام ہوا اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے شریف مکہ نے مسلمانوں کے ساتھ، امت مسلمہ کے ساتھ غداری کی اور اس کے نتیجے میں آپ کو بیلکنائزیشن نظر آتی ہے سلطنت عثمانیہ کی. تقریباً 50 سے زائد ممالک کے حصے بکھرے کرنے کے بعد امت مسلمہ کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ترکی میں جو ریوائول اس وقت ہو رہا ہے، یعنی مصطفیٰ کمال عطا ترک نے جس طرح سے اسٹیٹ اور دین کی تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے، تقریباً 100 سال کے بعد ہمارے وہ صوفیاء کرام کہ جنہوں نے اپنے خانقاہوں میں، وہ علماء جنہوں نے مدارس میں اسلام کی شمع کو ترکی کے اندر روشن رکھا، ترکی ماڈرن ترکی بننے کے باوجود آج ہمیں ایک ایسا جذبہ دوبارہ نظر آتا ہے گویا کہ وہ دوبارہ امت مسلمہ کی قیادت سنبھالنا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی خلا بین الاقوامی سطح پر پیدا ہوتا ہے تو ترکی کو یہ خلا پر کرنے کا بہت اچھا موقع ہے اور اس خلا کو پر کرنے میں پاکستان کو اس کا ساتھ دینا ڈاکٹر صاحب کی آپ کی اس بات سے میں کیا یہ مطلب سمجھوں کہ امت مسلمہ اس وقت دیگر جگہوں پہ دیکھنے کے بجائے ترکی کو رول ماڈل لے، کیونکہ اب ہمارے پاس 3-4 بلاکس رہ گئے ہیں بدقسمتی سے، کیونکہ ہم ٹکڑوں میں ہیں. اب خیالات کا رجحان اور ماحول کی جہاں بات چل رہی تھی ڈاکٹر اسحاق عالم صاحب، تو سعودیہ ہماری رول ماڈل ہونا چاہیے، بیسٹ ایگزامپل ترکی ہونا چاہیے، ایران ہونا چاہیے، یا اماراتی یا کوئی اور ملک ہونا چاہیے؟ رول ماڈل ہمارے لیے وہی ہونا چاہیے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہا ہو. ہمارے رول ماڈل وہی ہیں جو آپ کی تعلیمات اور انہی کی روشنی میں آگے بڑھے گا، چاہے وہ سعودیہ ہو یا ترکی ہو یا پاکستان ہو یا کوئی بھی ہو. ہمارے لیے وہ رول ماڈل ہے. لیکن ترکی کی طرف اس وقت ساری نظریں
وہی 3 سال کے بعد والے حالات. جی. لیکن کیا ہوں گے آج ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو ہماری باتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں، لیکن ہمارے مقابلے میں پورا عالم کفر ہے، وہ بھی 3 سال کے بعد کے حالات کے انتظار میں ہوگا. اس نے بھی بہت کچھ سوچ رکھا ہوگا. جی جی. اور عالم اسلام نے بھی بہت کچھ سوچ رکھا ہوگا. لیکن اب یہ ہے کہ ان ساری اس میں حالات میں کون جیتتا ہے اور کس کی ہار ہوتی ہے تو 3 سال کے بعد پتہ چلے گا. لیکن چونکہ ترکی ایک سلطنت عثمانیہ کا مرکز رہا ہے، جی. اور وہ جو اس وقت سلطنت عثمانیہ کی ایک سوچ تھی، جی. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کچھ تھوڑا بہت ابھی دوبارہ پروان چڑھ رہا ہے اور لوگوں کے ذہن تبدیل ہو رہے ہیں. ابھی بریک میں سقریہ کے مقام کا ذکر کیا تھا مولانا فضل سبحان صاحب نے، وہاں میں گیا تھا اس شہر میں. اچھا. ہم رات کو وہاں سے گزر رہے تھے ڈاکٹر صاحب، تو دکانوں کا سامان باہر رکھا ہوا تو دکانیں بند تھی. اچھا. مجھے وہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی. ہمارے ساتھی وغیرہ تھے صحیح. کہ دکانیں بند ہیں، لائٹیں بند ہیں، شیشے کے دروازے ہیں، سامان کچھ باہر رکھا ہے، کچھ اندر رکھا ہے، اس کو لاک نہیں کیا گیا. تو وہاں جو ہمارے میزبان تھے انہوں نے کہا کہ اس جگہ کی تاریخ ہے جہاں آج تک چوری نہیں ہوئی، اچھا. جہاں آج تک کوئی جرم نہیں ہوا، شاندار. جہاں آج تک کوئی پولیس اندر نہیں ہے کسی کو پکڑنے کے لیے. صحیح. تو یقیناً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ساری برکتیں و رحمتیں ہوتی ہیں. لیکن 3 سال گزر جانے کے بعد اب بھی ترکی ایک معاشی اعتبار سے کافی مضبوط ہوا ہے. کرونا وائرس کے حالات کی وجہ سے تھوڑا سا ڈاؤن بھی ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ مزید آگے بڑھے گا. 3 سال کے بعد اس کو اگر موقع ملتا ہے تو اپنی سمجھ فراست کے ساتھ مزید اگر یہ اوپر اٹھتا ہے تو ہمیں ترکی کی اس کے نقش قدم پر چلنے میں کوئی آر بھی نہیں ہونا چاہیے. ہم اس کو اپنا آقا ماننے کے لیے بالکل تیار ہیں. تیار ہیں. بالکل. اچھا ایسا کیوں ہے فضل سبحان صاحب کہ ہم آقا ہی مانیں، ہم خود کیوں نہیں آقا بن جاتے؟ وہی میں نے آپ سے کہا نا کہ ہمارے رول ماڈل تو رسول اللہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم. جو آپ کے پیچھے چلے گا جی. ہم اس کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں. جی مولانا صاحب، ہم تو ایٹمک پاور بھی ہیں ماشاءاللہ، اب تو ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں، سارے موسم ہمارے پاس ہیں، ایک اچھی حکومت ہمارے پاس ہے، پھر کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں ایگزامپل کے لیے ہم ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں، جی. اور اسی ریاست مدینہ کے بارے میں مورخ اور ہسٹورین لکھتے ہیں کہ the pain slips out of my finger when I tried to describe that time. جب ہم صرف تصور کرتے ہیں نا، لکھتے ہیں، جی. تو قلم چھوٹ جاتا ہے ہاتھ سے اور انگلیوں میں جنبش ہوتی ہے. ایک عجیب مثالی دور تھا. اور ہم مثال کے طور پر یہ کہتے کہ جی بکری اور بھیڑیا ایک گھاٹ سے پانی پیا کرتے تھے. میرے محترم نے جو سکاریہ شہر کی بات کی تو وہاں کی ایک دوسری خوبی جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ وہاں تھوڑا سا وہ جنگل کا ایریا اور وہ ہلز پر ہے نا، جیسے ہمارے ہاں مری ہے. تو وہاں پر جب چہل قدمی کے لیے ہم گئے تو ایک جگہ پر گوشت کے آثار تھے، جیسے کوئی وہاں گوشت رکھتا ہو یا رکھ کے گیا ہو. اچھا. تو ہم نے بھی جب اپنے میزبان سے پوچھا تو بتایا کہ گورنمنٹ کا ایک ادارہ مختلف پوائنٹس بنائے ہوئے وہاں پر گوشت رکھتا ہے بھیڑیوں کے لیے کہ وہ بھیڑیے بکریوں پر حملے نہ کرے. ہم اگر یہ باتیں کرتے ہیں ریاست مدینہ کی تو وہاں پر ذمیوں کے حقوق تھے، وہاں پر یہودی بوڑھے کے ساتھ کیا رویہ کیا جا رہا ہے، وہاں پر جو ہے وہ جو دوسرے پناہ گزین ہیں ان کو کتنی سبسیڈیز اور مراحت دی جا رہی ہے. اور پھر ایک چرواہا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں اپنے پہاڑ کی چوٹی پر بکریاں چرا رہا ہے اور وہ اچانک یہ کہتا ہے کہ من حاض الخلیفۃ الصالح قام علی الناس، یہ مسلمانوں کا خلیفہ کوئی نیک آدمی بنا ہے. تو کسی نے اس سے پوچھا ہوگا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اس زمانے میں کمیونیکیشنز کے آلات نہیں تھے، مواصلاتی ذرائع نہیں تھے، ریڈیو ٹیلی ویژن کچھ نہیں تھا. تو وہ کہنے لگے کہ جب مسلمانوں کا خلیفہ نیک ہوتا ہے تو بھیڑیے بھی بکریوں پر حملہ کرنے سے باز آ جاتے ہیں. ہم خود ریاست مدینہ کا نام بھی لے، اس کو اپلائی کرنے کی کوشش بھی کرے، اور جو بھی اس طریقے کو فالو کرے گا، وہ آج کل اگر ترکی نظر آ رہا ہے تو ہم اس کو رول ماڈل کے طور پر، مثال کے طور پر، شرم دلانے کے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم بھی اگر اس کو فالو کریں گے. ایک ایٹمی قوت ہے، یعنی 58 اسلامی ممالک میں یہ واحد یعنی ایٹمی قوت ہے جسے اسرائیل نے اسلامک بم کہا تھا. تو الحمدللہ اگر ہم اس ریاست مدینہ پر عمل کر لیں، اس کے خطوط کو استوار کرنے کی کوشش کر لیں، تو یہ انشاءاللہ انقلاب آ جائے گا. گفتگو تمام ہوئی، اب ظاہر وقت ہی نہیں بچا، مگر ڈاکٹر صاحب آپ کی مسکراہٹ کہہ رہی کچھ اگر جملے. جی میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ عنقریب آپ ایک نئی بحث دیکھیں گے کہ اگر فلسطین کا ایک حصہ اسرائیل منتخب کر کے ایک ریاست کے طور پر آزاد کر دے تو کیا ہمیں اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے؟ یہ ایک دھوکہ ہوگا.
ہمیں اس دھوکے میں نہیں ہمیں آنا اس دھوکے میں چاہیے. نہیں آنا. من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. خوبصورت خوبصورت خوبصورت, بہت خوبصورت. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, بہت شکریہ تمام کا. میرے پاس اب شاید 10 سیکنڈ رہ گئے, مجھے ختم بھی کرنا ہے, مگر قرارداد لے کے چھوڑوں گا. قرارداد یہی ہے کہ فلسطینیوں کی حمایت میں ہم سب ایک ہی پیج پہ ہیں, ایک ہی پلیٹ فارم پہ, اور بہت ہی اچھا ہوگا یہ تسلسل رہے, یہ گفتگو صرف گفتگو نہ ہو, اس میں عمل بھی ہو. مزید ایک واضح پیغام جا رہا ہے. ہم حجاز مقدس ہو, ترکی ہو, ایران ہو یا دیگر ممالک ہوں, ہم سب کو پسند کرتے ہیں جب وہ مظلوم کی حمایت میں بات کرتے ہیں, اور ہم سب سے مخالفت بھی کریں گے جب وہ مظلوم کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے وہ پاکستانی کیوں نہ ہو. ہم اپنی حکومت سے بھی بزور اعلان اور احتجاج کے یہ مطالبہ کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے جب بھی ذرا سا ہیر پھیر دیکھیں گے. مگر ہمیں شکر ہے کہ پاکستان کی حکومت نے تسلیم نہیں کیا آج کی تاریخ تک اسرائیل کو, اور انشاءاللہ آگے بھی نہیں کرے گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اسلامی حدود کا بہت خیال رکھیے گا, اسلامی نظریات کا بہت خیال رکھیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ کی امان.